السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے آفٹرنون نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم تفصیلات پر۔ منیک راؤ ٹھاکرے کا دورہ تلنگانہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ منیک راؤ ٹھاکرے نے سینئر لیڈروں سے ملاقات کی اور ان سے بات چیت کی۔ ٹھاکرے نے PAC، PEC، DCC، PCC وابستہ تنظیموں اور حکام کے نمائندوں کے ساتھ الگ الگ میٹنگیں منعقد کی۔ ٹھاکرے نے 26 جنوری سے ملک بھر میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو کانگریس کے پروگرام منعقد کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ٹھاکرے نے قائدین سے تفصیلی بات چیت کی۔ منیک راؤ ٹھاکرے نے قائدین کو ترغیب دی ہے کہ اگر ہم مل کر کام کریں گے تو جیت ہماری ہوگی۔ سینئر IAS آفیسر و تلنگانہ کے سابق چیف سیکرٹری سومیش کمار نے جمعرات کو آندھرا پردیش کے چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی سے تادے پلی میں واقع ان کی رہائش گاہ کیمپ آفس میں بشکریہ ملاقات کی۔ سینئر بیوروکریٹ جنہیں آندھرا پردیش کیڈر میں الاٹمنٹ کو برقرار رکھنے کے ہائی کورٹ کے حکم کے بعد تلنگانہ کے CS کے عہدے سے فارغ کیا گیا تھا، صبح حیدرآباد سے وجے واڑہ کے گناورم ہوائی اڈے پر پہنچے۔ بعد ازاں انہوں نے آندھرا پردیش حکومت کو ڈیوٹی کے لیے رپورٹ کرنے سے پہلے وجے واڑہ کے کیمپ آفس میں آندھرا پردیش کے اسپیشل چیف سیکرٹری کے S جواہر ریڈی سے ملاقات کی۔ میڈیا میں ہونے والی قیاس آرائیوں کے برعکس سومیش کمار نے آندھرا پردیش میں انہیں سونپی گئی کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی، قطع نظر اس کی حیثیت اور صلاحیت کچھ بھی ہو۔ اس سے قبل گناورم ہوائی اڈے پر پہنچنے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سینئر IAS آفیسر نے کہا کہ وہ یہاں سینٹرل ڈپارٹمنٹ آف پرسنل اینڈ ٹریننگ DOPT کی ہدایت کی تعمیل کرنے کے لیے آئے ہیں، جس سے وہ آندھرا پردیش میں ڈیوٹی کے لیے رپورٹ کرنے کو کہتے ہیں۔ آرمینیا، جارجیا اور منگولیا میں سابق ہندوستانی سفیر T سریش کی اہلیہ آچاریہ سوما جوشی، جن کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا ہے، ان کے اہل خانہ سے چاڈا وینکٹ ریڈی نے CPI نیشنل ورکنگ کمیٹی کے ارکان کے ساتھ ملاقات کی اور اہل خانہ کو تعزیت پیش کی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ X روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے درمیان دہلی کے عوام کو مزید ایک بری خبر ملی ہے۔ دہلی کی کیجریوال حکومت نے آٹو ٹیکسی کرائے کی نئی شرحوں کو نوٹیفائی کر دیا ہے، یعنی اب آپ کو آٹو اور ٹیکسی کے لیے نئی شرح کے مطابق زیادہ کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ خبر آٹو ٹیکسی کا سفر کرنے والے کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن آٹو ٹیکسی ڈرائیور کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ قابل ذکر ہے کہ آٹو کا میٹر 1.5 کلومیٹر کے بعد 25 روپے پر ڈاؤن ہوتا تھا، لیکن اب اسے بڑھا کر 30 روپے کر دیا گیا ہے۔ 1.5 کلومیٹر کے بعد فی کلومیٹر پہلے 9.5 روپے ادا کرنے ہوتے تھے، جسے بڑھا کر اب 11 روپے کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں کم از کم 40 روپے کرائے کے بعد اب نان AC ٹیکسیوں کے لیے مسافروں کو فی کلومیٹر 17 روپے کے حساب سے ادا کرنے پڑیں گے۔ پہلے یہ رقم 14 روپے فی کلومیٹر تھی۔ AC ٹیکسی کا کرایہ 16 روپے فی کلومیٹر تھا، جسے بڑھا کر 20 روپے فی کلومیٹر کیا گیا، لیکن رات کے سفر میں یہ تبدیلی نہیں کی گئی۔ واضح ہے کہ دہلی حکومت نے 28 اکتوبر 2022 کو دہلی میں آٹو رکشا اور ٹیکسی کے ترمیم شدہ کرائے کو منظوری دی تھی۔ CNG کی لگاتار بڑھتی قیمت سے پریشان آٹو اور ٹیکسی ڈرائیور طویل مدت سے کرائے میں اضافے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے نیشنل کمپنی لا اپیلیٹ ٹریبیونل NCLAT کے فیصلے کے خلاف گوگل کی طرف سے داخل کی گئی اپیل کی سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کی، جس نے مبینہ مخالف مسابقتی عمل کی پاداش میں مسابقتی کمیشن آف انڈیا CCI کے ذریعے اس پر عائد کیے گئے 1337.76 کروڑ روپے کے جرمانے پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ گوگل کی پیروی کر رہے سینئر وکیل AM سنگھوی نے چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی زیر
सदारत बेंच पर इस मामले का तस्करा किया। संघवी ने दावा किया कि CCI ने गैर मामूली हिदायत सादर की हैं और तामील की तारीख 19 जनवरी मुकर्रर की गई, हालांकि अपील दिसंबर में दायर की गई थी। संघवी ने कहा है कि मैं जुमे के लिए केस की फहरिस्त मांग रहा हूं। बेंच जिसमें जस्टिस PS नरसिम्हा भी शामिल थे कहा कि हमें उसे पीर को रखेंगे। सिंह ने जोर देकर कहा कि हुक्म की तामील की तारीख 19 जनवरी है, वरना ये मामला बेनतीजा हो जाएगा। NCLAT से धक्का लगने के बाद गूगल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। NCLAT ने एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम केस में मुतअद्दिद मार्केटों में गालिब मौक़िफ़ के गलत इस्तेमाल के नतीजे में CCI के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। इसी के साथ केबीएन न्यूज़ के आफ्टरनून न्यूज़ इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।